بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج 8 دسمبر 2023 جمعے کا دن جمعے کا خطبہ مسجد رحاب الایمان جدہ سعودی عرب میں دیا گیا، جس کا موضوع تھا فساد کی وعید، فساد کی تباہ کاریاں۔ حسب معمول خطبے کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہوا، اور شیخ نے بڑے جامع انداز کے ساتھ فساد کے بارے میں تفصیلی خطبہ دیا، جس کا مختصراً خلاصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بے شمار رہنمائی عطا فرمائی، بے شمار رہنما اصول بیان کیے، جس کے ذریعے ایمان والا انسان، ایک مومن انسان اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ یہی اور بہت سارے ایسے احکامات بیان کیے جس کے ذریعے انسان خیر کو بھی تلاش کر سکتا ہے، اور اگر انسان چاہے تو شر کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے شر کا بھی اختیار دے دیا ہے اور خیر کا بھی اختیار دے دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانیت، اے انسانوں، کھاؤ اس چیز میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں تمہارے لیے حلال اور طیب چیز اللہ نے رکھی ہے، وہ چیز کھاؤ۔ حلال چیز کھاؤ گے حلال کام کرو گے، حرام چیز کھاؤ گے حرام کام کرو گے۔ حلال کے اندر برکت ہے، حرام میں نقصان ہی نقصان ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستے کی پیروی مت کرو، شیطان کے راستے کے اوپر مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان کا راستے بہت سارے ہیں، معصیت کا راستہ، نافرمانی کا راستہ، شرک و فساد کا راستہ، شرک و کفر کا راستہ، بدعات کا راستہ، تباہ کاریوں کا راستہ، ہر قسم کے وہ راستے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاتے ہوں، وہ شیاطین کے راستے ہیں۔ انہی ایک راستوں میں سے ایک راستہ فساد کا راستہ بھی ہے، جو کہ شیطان پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ نے شیطانی راستوں پہ پیروی کرنے سے منع کیا۔ اس شیطانی راستوں میں سے ایک راستہ فساد کا ہے۔ وہ فساد کا راستہ کیا ہے؟ وہ تباہی کا راستہ ہے، وہ فتنہ فساد کا راستہ جو بڑے بڑے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے، جو انسانیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ کوئی بھی ایسا معاشرہ مجھے بتا دیجئے، کوئی بھی ایسا دین، کوئی بھی ایسا مذہب، کوئی بھی ایسی ملت جو فساد کو قبول کرتی ہو، فساد کی تعریف کرتی ہو۔ ہر انسان نے، ہر معاشرے نے، ہر ملت نے اس فساد کو برا سمجھا ہے، اس فساد کی نفی کی ہے، کسی نے بھی اس کو پسند نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے، واللہ لا يحب الفساد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد برپا کرنے والوں کو قبول نہیں کرتا۔ یہ فساد کون پیدا کرتا ہے؟ یہ فساد کون پھیلاتا ہے؟ اس کے بہت بڑے بڑے بنیادی اصول ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ وہ شخص جو فسادی ہے، جو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو نہیں سمجھتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں سمجھتا، وہی سب سے بڑا فسادی ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر فساد پھیلا کر آپس میں لوگوں کو لڑوایا جائے، آپس میں لوگوں کی عزت خراب کی جائے، آپس میں لوگوں کا مال کھایا جائے، اور کسی طرح ایک اسلامی معاشرے کے اندر فساد پھیلا کر اس کو کمزور کیا جا سکے، اس کی اخلاقیات کو ختم کیا جا سکے، اس کے بچوں کے اندر ایسی برائیاں پھیلا دی جائیں جس سے ان کی نسل تباہ ہو جائے، ایسے خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑا فساد برپا کر دیا جائے جس سے پورے کے پورے خاندان تباہ ہو جائیں۔ اور یہی چیز شیطان کو پسند ہے، اور یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں بڑی گراں گزرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے اندر فساد نہیں چاہتا، لیکن آج دنیا کے اندر کتنا فساد ہے، کس لیول
لیول کے اوپر فساد ہے، مال کے اندر، عزتوں کے اندر، اخلاقیات کے اندر، دین کے اندر، اور جہاں تک لڑائی جھگڑے فساد، اور یہاں تک کہ اس فساد کی وجہ سے ایک جنگ تک لوگوں نے لڑنی شروع کر دی. اور سب سے بڑی چیز کہ جو سب سے خطرناک اس وقت فساد ہے وہ آج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے. آج ہم اس فساد سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن مجید میں بہت جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی مثالیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور جہاں لفظ آیا ہے وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ ساری آیات منافقین کے لیے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. منافقین کی اکثر یہ چال ہوتی تھی. منافقین کے پیچھے یہود نصارہ تھے، منافقین کے پیچھے مشرکین مکہ تھے. وہ یہ چاہتے تھے کسی طرح زمین کے اندر فساد پھیلایا جا سکے، لوگوں کو نقصان پہنچایا جا سکے، تاکہ ان کا کاروبار خراب ہو، ان کی معیشت خراب ہو، اور اس کے ذریعے وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ جب لوٹ کر جاتا ہے، یعنی منافقین کی جو ٹولیاں جب وہ واپس آپ کے پاس سے ہو کے واپس جاتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ زمین پہ فساد پھیلانے کے لیے اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے. ان اللہ لا يحب الفساد، اور اللہ سبحانہ و تعالی فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فساد بہت خطرناک چیز ہے، یہ قتل سے زیادہ خطرناک چیز ہے. ایک انسان قتل کرتا ہے، وہ ایک انسان کو قتل کر دیتا ہے، لیکن جب وہ فساد پھیلتا ہے تو وہ فساد پوری کی پوری جو ہے وہ انسانیت کو لے کے ڈوبتا ہے. اور سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا مفسد، سب سے بڑا فساد کرنے والا کون تھا اس دنیا میں؟ فرعون تھا. جو فرعون نے کیا کیا تباہیاں نہیں پھیلائیں اس دنیا کے اندر، اور کس طرح بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کے ذریعے ان کے اوپر عذابات مسلط کیے. اور کیا کہتا تھا؟ وہ عورتوں کو تو چھوڑ دیتا تھا، لیکن جو بنی اسرائیل کے اندر بچے پیدا ہوتے تھے ان کو وہ قتل کر دیتا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، جو بیٹے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. انہ کان من المفسدین، وہ بہت بڑا ایک فسادی انسان تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے فساد کا لفظ استعمال کیا کہ وہ بہت بڑا فسادی انسان تھا. لیکن آخر میں اس نے کیا کیا؟ آخر میں اس کی حالت کیا تھی جب اس کو بنی اسرائیل جب وہ غرق ہوا؟ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا اللہ، جب وہ سمندر کے اندر غرق ہوا تو اس نے کیا کہا کہ آج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اور میں بنو اسرائیل کے جو رب ہے اس کے اوپر بھی ایمان لے کر آتا ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لے کر آتا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو رب ہے اس کے اوپر بھی ایمان لے کر آتا ہوں. وانا من المسلمین، اور آج میں جو ہے وہ اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہوں، آج میں مسلمین میں سے ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن مجید میں؟ الآن وقد عصیت وقبل، آج تجھے یاد آ رہا ہے، آج تجھے جو ہے وہ اپنی معصیت یاد آتی ہے، آج تجھے جو اپنی یہ چیز یاد آتی ہے. وقد عصیت من قبل، تو نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں دنیا میں، تو نے اپنی زندگی میں کتنے بڑے بڑے کفر اور شرک تک، اور جہاں تک کہا کہ میں انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، دنیا میں اور کوئی رب نہیں ہے. آج تجھے یہ یاد آتا ہے جو تو نے معصیت کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو بہت بڑا مفسدین میں سے تھا، فساد پھیلانے والے میں سے تھا. آج تجھے اپنا معصیت یاد آتی ہے، جب تجھ پہ عذاب آ گیا، جب تو غرق ہونے جا رہا ہے تو آج تجھے جو ہے وہ یاد آتا ہے. یہ فساد قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بے شمار جگہ کے اوپر فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین. اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو، مفسدین کو، لڑائی جھگڑا کرنے والوں کو، دنیا کے اندر سلامتی کو ختم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. آج ہمارے گھروں کے اندر فساد ہے، میاں بیوی کی لڑائی کے درمیان فساد ہے، اس ڈراموں کے ذریعے فساد پھیلایا جاتا ہے، اس فلموں کے ذریعے فساد پھیلایا جاتا ہے، اس انٹرنیٹ کے ذریعے فساد پھیلایا جاتا ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے فساد پھیلایا گیا، آپس میں لڑوایا گیا، انتشار پھیلایا گیا، آپس میں حکومتوں کے خلاف ایک دوسرے کو کھڑا کیا گیا، اور یہاں تک کہ ایسی چیزیں پھیلائی گئیں جن کا اصل کچھ وجود ہی نہیں ہے، اور ہم نے آنکھیں بند کر اس کے اوپر پیچھے چل گئے اور انتشار کی سیاست کو شروع کر دیا، انتشار پھیلانا شروع کر دیا، اور بغیر تحقیق کی چیزیں آگے پھیلانا شروع کر دی، اس کے ذریعے فساد پھیلنا شروع ہو گیا.
قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی مفسد آدمی، کوئی فاسق جھوٹا مکار انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ، تم کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے وَإِذَا جَاءُكُمْ إذا جاء أمر من الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، اگر آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے، اس خبر کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں یا اولي الأمر کی طرف لوٹا دیں، حکمران کی طرف لوٹا دیں۔ اولي الأمر سے آپ پوچھیں، آپ کے صاحب حکمران سے پوچھیں کیا یہ خبر درست ہے، کیا یہ واقعہ درست ہے، کہ ایسا تو نہیں اس کے پھیلانے سے شر پھیل جائے، اس کے پھیلانے سے فساد پھیل جائے، اس کے ذریعے ہمارے معاشرے تباہ ہو جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے جو دے رکھا ہے اس میں آخرت کی گھر کی تلاشی کرو، آخرت کا گھر تلاش کرو۔ اس دنیا میں رہ کر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کے ذریعے اپنا آخرت کا سامان اکٹھا کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اس دنیا کا نصیب جو اللہ نے تمہارے رزق کے اندر جو چیز رکھ دی ہے، جو نصیب دنیا میں تمہارا لکھا ہے اس کو مت بھولو۔ اللہ نے کبھی دنیا کمانے کو منع نہیں کیا، جو رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کمائیں۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جتنا بہتر ہو سکتا ہے، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کے ساتھ احسان کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی احسان اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد نہ پھیلا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اس فساد کے ذریعے بڑی بڑی تباہیاں مچتی ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سوچئے، آج ہم سوچیں ہمارے گھروں کے اندر فساد ہے، آج ہم بڑی خوشی سے راتوں کو سو جاتے ہیں اور بڑی عیش و عشرت کی زندگیاں گزار رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم کن کن فسادوں کے اندر، کن کن فتنوں کے اندر اس وقت مبتلا ہیں۔ ہمارے بچے اس انٹرنیٹ کے ذریعے، اس فحاشی اور یانی کے ذریعے تباہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے والدین اس چیزوں کو کنٹرول نہیں کر رہے، ہمارے اندر خود آج اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں۔ ہم ڈرامے، ہم جو فلمیں، ہم سینما گھر، ہم بڑے بڑے عیش و آرام کی چیزیں اور فحاشی اور یانی کی چیزیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور ادھر اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، ادھر اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں۔ ادھر سے ہم کیا لے کر آتے ہیں؟ ادھر سے ہم اپنے دماغ کے اندر فساد لے کر آتے ہیں، اور اس فساد کے ذریعے پھر ہم معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، پھر معاشرے میں ہم اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، ہم اس معاشرے میں اس کو بتاتے ہیں کہ یار وہ فلم تو ایسی تھی، اس فلم میں یہ ہوا اور اس ڈرامے میں یہ ہوا، اور دیکھو وہ کتنا اچھا تھا اور وہ کتنا برا تھا۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوموں کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے جہاں پر اصلاح کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، جہاں پر لوگوں کو برائیوں سے روکنے والے نہیں ہوتے۔ آج سب سے بڑی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آج ہم اس فساد کے خلاف کھڑے ہوں، آج ہم ان کی اپنے بھائیوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنے ملک کی، اپنی دین کی حفاظت کے لیے ہم اس فساد کو ختم کرنے والے بن جائے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے عذاب جب نازل ہوتا ہے فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ بس کیوں نہ تم میں سے پہلے زمانوں میں سے ایسے لوگ بھی تھے، پہلے زمانے کے اندر جب عذابات آتے تھے تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو برائیوں کو ختم کرنے والے ہوتے تھے، اہل خیر لوگ ہوتے تھے جو زمین میں فساد کو روکتے تھے، يدعون عن الفساد في الارض، جو زمین میں فساد پھیلانے کو روکتے تھے۔ الا قلیلا منهم، وہ بہت تھوڑے تھے۔ وانجینا الذین ینہون عن السوء، اور اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہی لوگوں کو بچایا جو برائیوں سے لوگوں کو روکتے تھے۔ وانجینا الذین ینہون عن السوء، اور فرمایا ممن انجینا منهم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور انہی لوگوں کو ہم نے نجات دی جو برائیوں سے روکتے تھے، بس ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے تھے، ظالموں نے تو اس چیز کو اختیار کر لیا تھا کیونکہ وہ ایک مجرمین تھے، وہ جرم کرنے والے تھے، گناہ گار تھے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو تباہ کر دے اور وہاں پر اصلاح کرنے والے لوگ بھی موجود ہوں اور وہاں پر مصلحین بھی موجود ہوں۔
ہوں، وہاں نیکوکار لوگ بھی موجود ہوں جو اللہ کا دین کا کام کرتے ہوں، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہوں، اور اس ملک اس جگہ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دے، ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کرتا۔ ہمیں آج مصلحین بننا ہے، آج ہمیں اصلاح کا کام کرنا ہے، آج ہمیں فساد کو ختم کرنا ہے، ہمیں اصلاح کرنے والے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، ہمیں اس ملک کے اندر، اس اپنے ملک کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے دین کے اندر سے اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اس فساد کو ختم کرنا ہے۔ سب سے پہلے فساد آج ہم اپنے گھر سے ختم کریں گے، اس کے بعد فساد ہم اپنے معاشرے سے ختم کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے فساد کو اپنے شہر سے ختم کریں گے، پھر ہم ملک سے ختم کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور فساد کرنے والوں کے خلاف آواز بلند کرنے والا بنائے، اور ہمیں اللہ اپنے دین کا محبت کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔